سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ یا امیر دعوت ذکر جانی محفل فخر العلماء مبلغ اسلام یارانی طریقت اجدہ ختم پاک دا پروگرام رانا تنویر صاحب خلیل صاحب ان حضرات نے اپنے چچا مرحوم گدائے در زہرا گدائے در بطول عاشق رسول رانا محمد وکیل مرحوم و مغفور آپ دی مغفرت بخشش اور بلندی درجات حوالہ نہ اس تقریب سعید دا ان حضرات نے اہتمام کیتا۔ میرا مالی رانا محمد وکیل مرحوم نو اج دی محفل دا ثواب پہنچا کے پل پل کروٹ کروٹ جنت دی ابدی بہارا نصیب فرمائے۔ میرے تو قبل دنیا نقابت دا حسین نام مقبول عوام عزت مآب جناب صاحبزادہ غلام حسین رضوی صاحب آپ نے بڑے خوبصورت انداز دے اندر محفل پاک نو ہینڈل کیتا اور ساڑھے شہر دی پورے ملک دے اندر پہچان بلال مدنی صاحب آپ نے اور بلوال تو ساڑھے بحمداللہ مہمان جنہاں نو اللہ نے باکمال انداز عطا فرمایا۔ آپ نے بڑا خوبصورت اور انتہائی روح پرور انداز دے اندر بارگاہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وچ نظرانہ ادب پیش کیتا۔ بحمداللہ فقیر بھی وعدہ دے مطابق آپ سب دے سامنے حاضر ہے، چونکہ جمعۃ المبارک بھی اور 12:30 تو بعد جمعے دی مصروفیات دا آغاز ہو جاندہ تو انشاءاللہ 12 بج کے تقریباً 25 منٹ دے اراؤنڈ بوٹ میں اپنی حاضری کمپلیٹ کرانگا اور اس تو بعد ختم شریف اور حضرات علماء دعا کرنگے۔ بڑی بحمداللہ دل نشین گفتگو رضوی صاحب کر رہے سن، تاجدار صداقت امام الصحابہ خلیفہ بلا فصل فنا فی الرسول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں بھی یہاں پہ آپ کو بھی روح پرور تحفہ دینے کی کوشش کروں گا اور رانا وکیل مرحوم کی مغفرت اور بخشش کے لیے حدیث پاک کا خلاصہ یوں بیان کروں گا کہ جن کے آگے کسی کا چلنا میرا نبی برداشت نہ کریں انہیں صدیق اکبر کہتے ہیں۔ یہ میں پھر رپیٹ کر رہا ہوں، صاحب علم لوگ بیٹھے ہیں، کتب حدیث میں سے جہاں بھی مناقب سیدنا صدیق اکبر کا ذکر ہے تو آپ کو ہر اس باب میں یہ میرے آقا کی حدیث ملے گی کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ابو بکر سے آگے میرا صحابی بڑا ہے تو میرے آقا نے فوراً کہا رک جاؤ، تجھے نہیں پتا تو کس کے آگے چل رہا۔ غور کرو حضرات، وہ صحابی رسول تھے، علماء بیٹھے ہیں، مواہب، غور تو کرو وہ بد نصیب جو آج صدیق اکبر کو تبرے بولتے ہیں اور عظمت صدیق اکبر پہ اعتراض کرتے ہیں، انہیں حضور کیسے برداشت کریں گے؟ اور بڑا گہرائی والا ایک پیغام تھا، پتہ نہیں آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا یا نہیں کیا، میں یہ لفظ پھر رپیٹ کرنے لگا ہوں، جن کے آگے کسی کا چلنا میرا نبی برداشت نہ کریں انہیں صدیق اکبر کہتے ہیں۔ حضرات اس کے اندر گہرا پیغام یہ ہے، رضوی صاحب اور نعرہ غوثیہ والے بابا جی بھی بیٹھے ہیں، آپ کو بھی تحفہ دینے لگا ہوں۔ اس کے اندر پتہ گہرا پیغام کیا ہے؟ گہرا پیغام یہ ہے، دنیا کا یہ اصول ہے، پیر کے پروٹوکول کا ذکر مرید کرتے ہیں، استاد کے پروٹوکول کا ذکر شاگرد کرتے ہیں، امام کے پروٹوکول کا ذکر مقتدی کرتے ہیں، آلہ کے پروٹوکول کا ذکر مقدر کا ستارہ دے، ابو بکر کے نصیب دیکھ کائنات کے اندر عالم اسلام کے اندر صدیق اکبر وہ ہیں جن کے پروٹوکول کا ذکر زہرا کا بابا کرتا۔
بلکہ میں یہاں پہ 3 اور جملے کہوں گا، لازمی کہوں گا، آپ مچل جائیں گے۔ میں نے پہلا لفظ یہ بولا، جن کے آگے کسی کا چلنا میرا نبی برداشت نہ کرے انہیں صدیق اکبر کہتے ہیں، اور جن کو کلمہ پڑھنے سے پہلے میرا نبی وفاق کا سرٹیفکیٹ دیں انہیں عمر کہتے ہیں، اور جن کے آنے پہ مصطفیٰ کریم ننگی پنڈلی کو ڈھانپ لیں انہیں عثمان کہتے ہیں۔ اور چوتھا جملہ میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا، میری امی نے جب مجھے جنم دیا، آپ کی امی جان نے جب آپ کو جنم دیا، جن کی مائیں زندہ ہیں، میری امی تو دنیا سے چل بسی، جن کی زندہ ہیں، اپنی امی کے قدم چوم کر اتنا جا کر پوچھنا، اماں جب آپ نے مجھے جنم دیا کیا غسل دینے سے پہلے مجھے کسی نے ہاتھوں پہ اٹھایا؟ آپ کی امی جان نے آپ کا ماتھا چوم کر کہنا، نہیں نہیں بیٹا، پہلے تجھے غسل دیا گیا، پھر تیری خالہ تیرے ابو نے تجھے ہاتھوں پہ اٹھایا۔ لیکن سرگودا والو، جس کو غسل دینے سے قبل میرا نبی ید اللہ والے ہاتھوں پہ اٹھا لے اسے علی کہتے ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میں پھر ریپیٹ کرنے لگا ہوں، ارے جس کو غسل دینے سے قبل میرا نبی ید اللہ والے ہاتھوں پہ اٹھا لے اسے علی کہتے ہیں۔ عقل پہ مت پرکھنا کہ عقل نہیں مانتی، نیچے ید اللہ والے ہاتھ کی تلیاں اور اوپر ارے علی ابن طالب کہ بلا بابا جی میں جو جملہ کہنے لگا ہوں، علی تو نفس رسول ہے، علی تو انا آتینا کل کوثر کی تفسیر ہے، علی تو انفسکم۔ حضرات یہاں تو لوگوں نے دیکھا نہ جانے کتنی مرتبہ نیچے ید اللہ والے ہاتھ کی تلیاں ہوتی تھی، اوپر لواب رسول ہوتا تھا۔ حضرات ایک دفعہ نہیں، جب حضرت قتادہ نکلی آگ کا ڈھیلا ارے تلی پہ رکھ کر میرے نبی کے در پہ آئے، اس وقت بھی لوگوں نے دیکھا مصطفیٰ کریم نے اپنا لواب دہن اپنی تلی پہ رکھا۔ جب صدیق اکبر کی ایڑی کو سانپ نے ڈسا، مفسر لکھتے ہیں سان یسنین اجہما فی الغار، اس کی تفسیر کا مطالعہ کرو، تائیدار ختم نبوت نے اس وقت بھی اپنا لواب ید اللہ والی ہاتھ کی تلی پہ رکھا، پھر ابو بکر کی ایڑی پہ لگایا، درد ختم ہو گیا۔ حضرات جن کا لواب اتنا پاک ہے ان کی نسل کی عالم اسلام کے اندر فقط سنی، حنفی، رضوی، بریلوی ہیں جنہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ جہاں عظمت صحابہ کے ترانے پڑھتے ہیں وہاں مقام آل محمد کے بھی ترانے پڑھتے ہیں۔ تو میں کیا بات ہے، اے بابا جی پورے سرگودش میں شور نے نعرہ غوثیہ تُسا نعرے دا جواب ہونج نہیں دیتا، ایک ٹیل آ کے نعرے دا جواب دو، نعرہ غوثیہ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا صدیق اکبر سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں چند جملے بولن لگا، انہاں جملیاں تے تساں غور کرنا ہے، آپ کو اتنا مزہ آئے گا۔ جن کے دروازے پہ میرا نبی دولہا بن کر آئے انہیں صدیق اکبر کہتے ہیں، جن کی گود کو رسول بستر بنائے انہیں صدیق اکبر کہتے ہیں، جن کے کاندھوں پہ مصطفیٰ سواری فرمائے انہیں صدیق اکبر کہتے ہیں، جن کے آنسوں کا پانی رخ محمد پہ گرے انہیں صدیق اکبر کہتے ہیں۔ ہائے ہائے، اب آگے والا جملہ اتنا قیمتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، آپ مچل جائیں گے۔ جس کو امامت کا مصلی زہرا کا بابا عطا کریں انہیں صدیق اکبر کہتے ہیں۔ ایتھے میں رانا وکیل صاحب آپ دے بلندی درجہ دے ارادہ نال میں تھوڑی نہیں وضاحت کراں گا، آپ دے دل دا وضو ہو جائے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا دی غلامی دا بڑا گلے وے ڈالن والے ہو۔ میرے نبی نے جدوں ہی کوئی سٹیپ لیا میرے آقا نے غلامانہ مشاورت کیتی ہے۔ دوستان گرامی قدر جنگ بدر او دے جڑے 70 قیدی ہوئے نا، ارے ہزار توجہ کرنا 70 کافراں دیاں لاشاں پیاں نے،
ارے میدان بدر ارے جنگ بدر کفر اسلام دا پہلا مارک ہے کائنات دے خالق نے دین دیاں سپاہیاں نو فتح عطا فرمائی ہے 70 کافراں دیاں لاشاں پیاں نے اور 70 کافراں نو میرے آقا دے غلاماں نے قیدی بنایا ہے را غور تے کرو نا ہیں 313 سن لیکن انہاں 1000 کافراں نو بدر دے میدان دے اندر ان پنجیا جکن پنجنے دا حق اتھے اور کسی نہیں بولنا صرف خیرت مند مومن بول کے آکھن گے سبحان اللہ حضرات توجہ کرے جے ان علماء نال محبتاں کرن والے ہو نعت خان حضرات نال وفاواں کرن والے ہو ہے 313 سن بابا جی اسلام دے سپاہی پر میں قربان چاہتا انہاں 313 نے 1000 پلیتاں نو انہیں پنجیا جکن پنجنے دا حق 17 دیاں لاشاں ارے 17 نو واصل جہنم رانا دیکھ سا تے 17 نو قیدی بنایا حضرات توجہ کرنا تے قیدیاں دے بارے چ میرے آقا نے غلاماں نہ مشورہ کیتا ہے میں حضرات توجہ کرنا حضرت عمر نو میرے آقا نے فرمایا اے عمر اے دس ہے جڑے قیدی نے نال کی کیتا جائے حضرات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم میرے نبی دی بارگاہ وچ کردے نے سونیا کدی مینوں اجازت دیو میں انہاں دے سر تن تو جدا کر دیواں ذرا غور کرو نا حضرت عمر نے سونے انہاں دے ٹوٹے کر دیئے حضرات توجہ کرنا میرے آقا نے حضرت ابو بکر وال ویکھے حضرت سیدنا صدیق اکبر نو امام الانبیاء فرمانے نے ابو بکر تیرا کی مشورہ سیدنا صدیق اکبر نے سونے انہاں نو قتل نہیں کر دے جڑے انہاں بھی پڑھے لکھے لوگ نے انہاں نو تعلیم واسطے منتخب کر لینے بقایا کل عرب دے رواج دے مطابق فدیہ لے کے چھوڑ دیتا جائے اللہ دی قسم او سرگودا والے ہو میرے آقا دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی ہے تاجدار ختم نبوت نے مسکرا کے فرمایا صدیق میں تیرا مشورہ پسند آیا انج نہ کرو کری بازو کڑ گیا کو سبحان اللہ میرے آقا نال وفاواں کرن والے ہو میرے تو قبل حضار غلام حسین رضوی صاحب کہہ رہے سن حضرت ابو بکر ٹاٹاں دا لباس پہن کے آئے نے کنڈیاں تے پٹن لا کے آئے نے اے دا مطلب سیدنا صدیق اکبر نے سب کچھ اپنے یار دے نام دے بارے ہے پھر اسی کیوں نہ کہیے جس کی دولت تھی راہ خدا کے لیے اس سراپا سخاوت کی کیا بات ہے تسی میرے نیڑے بیٹھے ہو بول دے کوئی نہیں ساریاں پڑھنا ہے مسکرا کے پڑھنا ہے رانا وکیل صاحب دنیا تے نہیں رہے اپنی قبر دے اندر نے انہاں دے نصیباں نو سلام ہوئے اج انہاں دی مغفرت انہاں دے ارے بلندی درجات واسطے ذکر تاجدار صداقت اور ہے آؤ ایک کوری میلہ مل کے وہ دی وجہ بابا جی حنیف مدنی صاحب سیالوی آنے نے پیر خیال دا ذکر کرنا ایک گناہاں دا کفارہ ہے بابا فرید دا ذکر کرنا گناہاں دا کفارہ ہے ارے سلطان باو رحمت اللہ تعالیٰ دا ذکر کرنا گناہاں دا کفارہ ہے او سرکو دے لوگو اگر اینا ولیاں دا ذکر کرنا گناہاں دا کفارہ ہے ابو بکر تیو وے جنو امامت دا مسلح مٹھے محمد نے عطا فرمائے تے آؤ ارے شامل ہو جو جس کی دولت تھی راہ خدا کے لیے اس سراپا سخاوت کی کیا بات ہے تو انجھے سمجھ آ رہی ہے نا اے سیدنا صدیق اکبر دیاں وفاواں نو سلامی ادب پیش کر رہے ہیں تاجدار صداقت دیاں وفاواں نو سلامی ادب پیش کر رہے ہیں آؤ مل کے پڑھ لو اس سراپا سخاوت کی کیا بات ہے گونج پیدا ہو جائے اس سراپا سخاوت کی کیا بات ہے اللہ اکبر کبیرہ کل بڑی آلہ اگر توجہ کرو گے تو دل دا وضو ہو جائے گا حضرات توجہ کرنا اس سے دوران بابا جی کی ہویا ہے حضرت عباس حضور دے چچا جان اینج میرے آقا دے قریب آئے نے آپ بھی قیدی نے میرے آقا نے فرمایا اپنے چچا عباس نو تسی بھی فدیہ دیو تن میرے ہاں کر دینے آزادی دولت اختر میرا بیٹا
بیٹا حضرت عباس جدو مکیوں چلے چلنا آپ نے گھر دے اندر ارے بند کمرے وچ اپنی اہلیہ نو کیا سی نہیں میری اہلیہ میں مسلماناں دے خلاف لڑن چلیا اے جمع پونجیا اے ہیرے جواہرات نہیں اے میں دفن پیا کرنا اگر میں قتل ہو جاواں تیری زندگی بھی تینوں کم آن گے اللہ دی قسم جے نال ہی حضرت عباس نے اپنی اہلیہ نو کیا اگر میں بچ گیا تے میں واپس آ جاواں گا ایتھے جدوں قیدی بن کے میرے آقا دے سامنے عباس آئے نا تاجدار ختم نبوت نے فرمایا میرے چچا تسی بھی فدیہ دیو عرب دے رواج دے مطابق اسی تن آزاد کر دینے حضرت عباس میرے آقا نو آندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پلے شاہی کوئی نہیں نہ ایتھے نہ مکے دے اندر عباس آندے نے اگر میرے کل دنیا دیاں دولتاں ہوندیاں میں مگوا کے دے کے میں جان چھڑا لیندا سرگودا والیو میرا نبی مسکرا پینے تاجدار ختم نبوت نے مسکرا کے فرمایا عباس اگر تیرے پلے کوئی شے نہیں او کدی دولت جڑی مکے دی زمین میں دب گیا ہے پان کو سمجھ آئیے کہ نہیں آئی جنہاں نو سمجھ آئیے بازو کڑ کے آکھو سبحان اللہ ذرا انہاں پوائنٹاں وال غور کرو امام الانبیاء دی غلامی دا پٹا گلے میں ڈالن والے ہو حضور مدینے وچ نے حضرت عباس نے جڑا عمل مکے دے اندر کیتا ہے پھر مکے دے چوک وچ نہیں ارے گھر کمرہ تے بند کمرے دے اندر حضرت عباس نے جڑا عمل حالت کفر وچ کیتا ہے میرا نبی انہوں جان دے اوہ جس نبی نو خیر دے عملان دا پتہ ہے انہاں نو کیا درود پڑھن والیاں دا پتہ ان توجہ کرنا گل لمبی نہ ہو جائے رانا وکیل صاحب دے ختم پاک دے پروگرام میں چاؤن والے ہو اب آپ جی وقار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو اے چھوڑ کے بلا میں بڑی آلہ گل کرنا گا سرکار نے ہر موقع دے مشورہ لیا لیکن میں قربان جاما جدو امامت دا مسلح عطا کرنے دی باری آئی ہے نا اللہ دی قسم جے میرے آقا نے غلامہ نہ مشورہ کوئی نہیں کیتا مشاورت کوئی نہیں کیتی تاجدار ختم نبوت نے کوئی رائے نہیں منگی بلکہ ایتھے حدیث دے لفظ نے علماء تائید کرنگے افضل البشر سید البشر خیر البشر جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے پتہ کی فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس حضور نے فرمایا اج میں محمد دا آرڈر مصلی رسول دا ہوئے گا امام صدیق اکبر کروان آپ کو پتہ نہیں یہ بات انڈرسٹینڈ آپ نے کیا یعنی کہ میں اس کو ریپیٹ کرنے لگا ہوں چونکہ جمادی الثانی ہے اور 22 جمادی الثانی آپ کا یوم وصال ہے عظمت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ارے اس حوالہ سے پوائنٹ لے کر جاؤ جس نبی نے ہر موقع پر غلاموں سے مشاورت اور اوپر سے آڈر تھا بشابرہم فی العمل اے محبوب جب بھی کوئی سٹیپ لو پہلے حضرت عمر عثمان غنی جابر و طلحہ سے مشاورت مجھے کہنے دو ارے صحابہ کی بصیرت پہ خدا بھی راز کرتا صحابہ کی دانش پہ ذرا غور تو کرنا ہم ضمیر کسی اور کی طرف نہیں پلٹ رہی ہم ضمیر سوالات صحابہ کی طرف پلٹ رہی ہے اب توجہ چاہتا ہوں ارے حکم بھی انہیں ملا ہے جو چہرہ اٹھائیں تو کعبہ بدل جائے ارے صحابہ مشاورت کا آڈر بھی انہیں ملا ہے جن کے قدم لگے جسر مدینہ بن جائے جن کا لعاب کڑوے پانی میں جائے وہ میٹھا ہو جائے جن کے لب ہلے 45 نمازیں معاف ہو جائے نہیں مزہ نہیں پہ دیں دے میں تینجی پہ تقریر کرنا جکن سلانہ جلسہ تو ان میرے مزاج دا پتہ ہے ایک اور کھل کیا کو سبحان اللہ حضرات مشورہ لو جنہوں نے خدا کی قسم مسکرا کر کہا تھا سوراقہ جب ہر مرد مومن کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہوگا تیرے لیے کیسرو کسرا کے سونے کے کنگن پہننا جائز ہوگا نہیں پھر ایک اور کھل کیا کو سبحان حضرات
یہ دائیں بائیں میری گفتگو نہ، ادھر بیٹا توجہ کرنا۔ حضرات میرے آقا کو حکم تھا غلاموں سے مشاورت، لیکن جب امامت کا مسلح عطا کرنے کی باری آئی، علماء بیٹھے ہیں، حضور نے مشاورت نہیں کی۔ نانا رب کعبہ کی قسم، عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں حضور کے قدموں میں موجود ہوں، آج اللہ کے محبوب نے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، آج محمد کا آرڈر ہے مصلی رسول کا ہوگا، امامت صدیق اکبر کا۔ حضرات آج تو لوگ اس کا حیا کرتے ہیں جس کے سر پہ ارے سلطان نے پاؤ کے پیر پگڑی باندھے، آج تو لوگ اس کا ادب کرتے ہیں جنہیں شرک پر والے خلافت کی دستار دے دے، جنہیں گولنے والے خلافت کی دستار دے دے، جنہیں امیر اہل سنت علامہ الیاس ستار قادری خلافت کی دستار دے دے، اگر یہ اطلاع قابل احترام ہے تو جس کو امامت کا مسلح دیا ہی رب کے یار حق حق، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار صداقت۔ اے پالٹی ساری اپنی ہے، میرا ڈرائیور کو نہیں جی، میں کہ اے تو ان پتہ نظام دا نعرہ ہے، ایک ترانہ پڑھنا پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ بڑی مہربانی ذرا گونج پیدا ہو جائے تے سیدنا صدیق اکبر دے غلام بن کے پڑھنا۔ بڑی شان صدیق اکبر، بڑی شان پائی یہ صدیق اکبر، اکبر سارے پڑھنا ہے۔ ایک لبان والا ہو، میں اعلان پیا کرنا وا اترانہ پڑھے گا، مولا علی خوش ہو جان گے، جدو یاراں دا ذکر ہوندا ہے تے یار راضی ہو جاندے نے۔ اللہ نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا رحماء بینہم، ایک کائنات خالق دا اعلان ہے، علی ابو بکر دا یار ہے، ابو بکر علی دے یار نے۔ ایک اور پیار نہ پڑھنا، بڑی شان پائی یہ صدیق اکبر، اکبر تساں پڑھنا میرے نہ مل کے، بڑی شان پائی یہ صدیق اکبر۔ آؤن میرے مسلمان بھائیو، امام الانبیاء وفاما کرن والے ہو، حضرت ابو بکر دے ارے تقوی نو سلام ہے، او دی وجہ میرے نبی نے ابو بکر دے تقوی تے ناز کیتا ہے۔ ایک میں داستان بیان کرن لگا ماں حضرات، لیکن کنیاں دا ارے بٹن ارے ٹاٹاں دا لباس صدیق اکبر نے سب کچھ نبی دے نام تے قربان کر کے اے کیا سونیا کیا چیز پیشیں کریں، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے۔ بازو اچھے کڑ کے ساڑیاں جاننا تو بھی زیادہ قریب زہرہ دا باب ہے، مل کے پڑھو، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، اللہ بھی اولا۔ رانیاں تے حسین دے نامے یا اللہ یا اللہ کرنیاں نہیں دے زہرہ دے بابا نال وفا کر، اللہ دی قسم ہے کہ بلا رضوی صاحب میں تم توفہ دین لگا، ایسنو تو سانکے کنوے کرنا ہے، اوے تیرے میرے ملک دیاں جیلنا دے اندر ایم این اے تے ایم پی اے تے وزیر مشیر بھی رہنے، وزیر اعظم بھی رہنے، لیکن سرگودہ والے ہو جنہ جیلنا میں چرے ملک دا وزیر اعظم رہے ہیں، ارے وزراء مشیر رہنے، انہ جیلنا دیاں میں دروازیاں تے آج بھی جا کے ویکھ لو، انہ دی تو کدرے تصویر نظر نہیں آئے گی، لیکن ملہ دی قسم یہ میاں والی جائے گا نا، تو میاں والی جے وہ دے میل تلوا دیتے تیری نظر آج بھی پوے گی، تین عاشق رسول غازی کچھ دن قبل فرش زیارت کر کے آیا ہوں، رات پونے 3 دا ٹائم سی، جدو میاں والی جیل دے سامنے اسے گزر رہے سا، اینج جیل دے مین گیٹ وال نظر پئی تے غازی المدین دی تصویر وچوں عشق رسول دی چھڑا
बड़ा पैगाम है अल्लाह दी कसम जो किसी वजीर आजम दा पुत्र नहीं सी वो एमएनए ते एमपीए भी नहीं रहा अरे शादी कोई नहीं लोग मेरे नस्ल ना होवे जिक्र मुक जांदा है बाबे जी वकार गाजी मोती ने आखिया ओ जे चाहे कायनात दे चप्पे चप्पे ते तेरे डंके बजन मुहम्मद दा वफादार बन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने वाले दा वफादार बन जा मेरे आका नाल प्यार करन वाले हो अगला जुमला मैं एक कदी खिताब दी चमक दे राते ना गल्ला नहीं करदा मैं इस राते ना करना वा शायद इस मजमे विचों कोई एक इल्मो दीन वर्गा बन के उठे मैं रसालत दे परवानो जदों रात दा टाइम हिजरत दी रात की बला ए ओ रात है जदों नबी दा बिस्तर अली नु मिलिया ऐ छोड़ मैं होर लफज लाजमी कहांगा अब आबे जी वकार कुछ हो ने कि भला जड़े नबी दे घर दे बिस्तर नु पाक मनदे ने पर गार वाले बिस्तर नु पाक नहीं मनदे कुछ हो ने जड़े गार वाले बिस्तर नु पाक मनदे मेरे नबी दे घर वाले बिस्तर नु पाक नहीं मनदे एक गौस दा नौकर है ओए जेड़ा नबी दे घर वाले बिस्तर नु भी पाक मनदा नबी दे घर वाले बिस्तर चल गए हो अब आबे जी वकार गारे सौर दे अंदर मेरे नबी दा बिस्तर पता है केड़ी शय बनी है हजरत अबू बकर दी गोद ताजदार सदाकत दी गोद बाबा जी तुसी हमेशा मचल जांदे हो जदों मैं जिक्र करना ओ सरगोदा वाले हो रात दा टाइम है अब आबे जी वकार अली हुजूर दे बिस्तर दे आराम पे करदे ने मेरे नबी ने फरमाया अली ए मक्के वालियां दियां मानता ने इत्थे मैं डंके दी चोट ते क्यों ना कहां अली के मुकद्दर को सलाम अली पे मेरे नबी ने इतना नाज किया इतना एतमाद किया मक्के वालों की अमानत अली के हवाले लेकिन सुन लो जिसके हवाले अहले मक्का की अमानतें हो उसे अली कहते हैं जिसके हवाले रब की अमानत हो उसे रात मेरे आका मुस्तफा करीम ने फरमाया सिद्दीक मक्का छड़ना है इथे मैं कुरान दी आयत पढ़न लगा वल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाह बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम ए अल्लाह दा कलाम है रब ने आखिया सहाबाओं ने जिन्ना छड़ा मेरे यार दा कलमा नहीं पढ़या कलमा पढ़ने तो बाद की कीता है ये वतन छड़ना पिया वतन छड़ दिता पर मुहम्मद नाल बेवफाई मरले बड़े प्यारे होंदे ने जदादा बड़ियां प्यारी होंदियां ने पर कुरान आज भी गवाही देंदा है सहाबा ने जदाद नाल प्यार नहीं कीता अल्लाह दे यार नाल प्यार कीता अल्लाह अकबर पूरी नाराए हैदरी दो बंदे ढिले ढिले नाराए हैदरी वैसे माहौल बड़ा आला है ना भी ना चलदा तुहाडे अज गले ही साउंड बन गए अल्लाह अकबर कबीरा मेरे आका नाल प्यार करन वाले हो शम्मे रसालत दे परवानो इत्थे मैं मरहूम दी रूह नूं साले सवाब दी नीयत नाल ऐतराना पढ़ांगा हर बुराई को दिया देश निकाला जिसने राणा आदिल साहब तुहाडे नाना जान दी रूह खुश होएगी राणा वकील मरहूम दे दर्जे बढ़णगे असी किन्ना दे नौकरां जरा गौर ओ पुत्र इते ध्यान कर तेनू लंगर दा ते नहीं इंतजार तू बार बार पिछू वेना नारा हैदरी लंगर वाली पार्टी लंगर दे इंतजार नारा हैदरी बहुत मेहरबानी बड़े प्यार नाल ऐ मैं हसीन तराना पढ़न लगा अगे ही तुहाडे वजूद इत्थे ने ते रूहां नबी दे रोजे दा तवाफ हर बुराई को दिया देश निकाला जिसने डगमगाते हुए इंसान को संभाला जिसने डगमगाते हुए इंसान को संभाला जिसने आदमियत को नई तर्ज पे डाला जिसने आदमियत को नई तर्ज पे डाला जिसने
کر دیا مشرق و مغرب میں اجالا، جس نے اس انسان کو محبوب خدا کہتے ہیں، سنتے ہیں نام تو صلی اللہ کہتے ہیں، سجا بازو کر کے لہرا کے سنتے ہیں نام، شیرہ بھی ذرا پڑھو، سنتے ہیں نام تو صلی اللہ کہتے ہیں، سنتے ہیں نام تو صلی اللہ کہتے ہیں۔ حضور آندے نے ابو بکر پاک نو مکہ چھڑنا ہجرت کرنی، رانا صاحب میں قربان جاواں سیدنا صدیق اکبر اپنی اہلیہ نو فرمانے میری اہلیہ جننے دن اساں غار ثور چ رہے تیری ڈیوٹی ہو تو کھانا پکانا، غیرت مند سنیو اللہ دی قسم جے آپ دی رفیقہ حیات ادب نالانیاں نے آقا میں وفا کراں اپنی پیاری بیٹی حضرت ابو بکر اپنی پیاری بیٹی حضرت اسماء نو آندے نے نی میری پیاری بیٹی ہے میرے جگر دے ٹکڑے، کھانا تیری اماں نے پکانا ہے، تیری ڈیوٹی ہے تو کھانا سیر تیرا کے غار وچ لے کے، ہائے ہائے بیٹیاں والے بیٹھے ہو، میری بھی ایک بیٹی ہے، اللہ حضور دیاں بیٹیاں دا صدقہ سب دیاں بیٹیاں دے کھارا بات فرما دے۔ میں حیران ہونا آج غار حرام غار ثور بھی جانے واسطے رستے بنے، میں خود دیکھ کے آیا ایتھے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، حاضری بھی ہوئی ہے، حضرات نفل بھی نصیب ہوئے، اللہ سب نے نصیب کرے، حضرات آج جان نو رستے بنے، لیکن اس کے باوجود علماء تائید کرن اس بات دی رستیاں دے باوجود بڑے بڑے جوان اس غار وچ پہنچ نہیں پاندے۔ غار ثور حضرات توجہ کرنا، رانا عدیل صاحب میں قربان جاواں اس دور دے اندر رستہ بھی کوئی نہیں سی، جدوں ابو بکر اپنی بیٹی دی ڈیوٹی لا رہے میں نے تھے نعرے تھے بابا دی نہیں ضرورت، حضرت ابو بکر کی وفا کا لیول دیکھو، ابو بکر نو پتا سی میری تیدیاں تلیاں تے چھانے دکھ اٹھانا پہنے، پر قربان جاوا سیدنا صدیق اکبر نے ارے بیٹی نو آڈا جاری کر کے نبی دی امت نو پیغام دیتا ہے کہ یادیں دکھ برداشت ہو سکتے ہیں، پر مدینے والے نہ لگی جاری بھی زخم ہی نہیں نہ ایک نعرہ مارو کسی بھی توڑا نام میں نہیں جانا، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، قائل سنہ، این جوانی بیچو جوانی آنا ایک نعرہ حیدری پھر پورے زور، نعرہ حیدری، علامہ صاحب اللہ قاری عمر فروق صاحب این جوانی چنے تو نہ بڑا با کمال نعرہ تے بڑھنا لانا ضروری سی نا، سیدنا صدیق اکبر سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنی بیٹی بھی بیٹی لگائی، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اتھے رضوی صاحب بابا جی عدنان صاحب میں کیوں نہ کہاں، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھیں، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھیں، سارے شامل ہو جو آنکھ والا، بلکہ میں تھے بھی کہاں گا عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی ایک اور سارے پڑھو میرا پتر کیمرہ چلا تیزی نال ماشاءاللہ، ایک اور محبت نال، یہ دل بھی تمہارا، بازو کر کے لہرا کے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، کب
قبر دے اندر جدو حضور دے شریف لائے ہونے نے رانا وکیل سرکار دیاں قدمہ تے گرے ہونے نے فرشتیاں پوچھیا ہونا اے رانا وکیل مرحوم ما کنتا تقولو فی حق حاضر رجل تو اس وقت رانا وکیل مرحوم نے تڑپ کے کیا ہونا ہے آج تے اللہ دا یار سامنے میں تیان ڈٹھیاں درود پڑھ دا رہا ہے پھر پیار نہ کھونا یہ تھے کافر اندر گئے نے بستر نبی دا آرام علی پہ کر دے انہاں کافران نے مولا علی نو کیا جناب محمد کتھے نے پیر علی آندے نے مت تواڈی ماری گئی ہے ساری رات پیرا تسی دیندے رہے پوچھ دے میرے کولوں حضرات توجہ کرنا ہن ہویا کی کافر دوڑے نے رضوی صاحب انہاں کیا کتھے گئے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں مکے دیاں گلیاں دوڑ رہے نے میرے آقا نو تلاش پہ کر دینے وہ دعو پہ دوڑ دینے دوسرے پاسیوں حضرت اسما بنت ابی بکر آپ دے سر تے کھانا میں آم مکے وچوں نکل چکیاں سن کھانا غار وال لے کے جا رہیاں نے حضرات وہ دو ایک کافر بھی مکے وچوں نکلے اگے اگے ابو جال ہے او سرکوٹا والیو انٹرنیشنل بدماش ابو جال دی نظر جو حضرت اسما دے چہرے تے پئی ہے نا ابو جال پتہ مکے دیاں کافرانو کی آندا ہے اے جملہ سننا بہت شکریہ ایتھے نعرہ مارو نہ مارو داد دیو نہ دیو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اے جڑا جملہ انہوں بڑی عقیدت نہ سننا ہے ابو جال دی نظر پئی تے پتہ او مکے دیاں چودھریاں کی آندا ہے او جڑی بچی جا رہی ہے اے عام بشر دی دھی نہیں اے عام بشر دی دھی نہیں اے او دی بیٹی ہے جدا محمد نہ بڑا گہرا تعلق میں پھر رپیٹ کرن لگا نا میرا دل کردا ہے پاویں زبان دشمن دی پر جملہ بڑا ابو جال ورگا کمینہ مکے دیاں کافرانو پیاندا ہے اے جڑی بچی پی جاندی ہے اے عام بشر دی تھی نہیں اے او دی بیٹی ہے جدا محمد نہ بڑا گہرا تعلق میں بہت کچھ کہہ چکا ہوں کتابوں میں دکھانے کے لیے تیار ہوں آج جو کلمہ پڑھنے کے باوجود صدیق کی وفاؤں پہ شک کرتے ہیں ان سے تو وہ ابو جان اچھا رہا جس نے اگرچہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھا لیکن صدیق کی وفاؤں کو تسلیم کیا جو ابو بکر کا نبی سے رشتہ تھا میرے آقا سے تعلق تھا تاجدار صداقت کو ارے جو میرے نبی سے پیار تھا رب کعبہ کی قسم اس کو ابو جال نے تسلیم کیا ابو جال نے کہا یہ عام بشر دی تھی نہیں یہودی بیٹی کے جدہ مدینے والے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا گہرا تعلق حضرات وفا ہوئے تیج دی ہوئے یادی ہوئے تیج دی ہوئے کوئی اپنا مننے نہ مننے غیر تسلیم کر دینے کائنات کے لوگاں دی وفا ایک پاسے نبی نہ صدیق اکبر دی وفا کیا دل 12:05 ہو گئے ٹائم بہت ہو گیا ہے پھر جمعے دی بھی ڈیوٹی ایتھے بابا جی ایک لفظ عدنان صاحب آپ دا نام کی قاری سکندر صاحب حضرت بیٹھے نے میں ایک لفظ کہنے لگا رضوی صاحب اور نقیب صاحب اپنا جڑے ساؤنڈ اپریٹ کر رہے ہیں الحرم ساؤنڈ اللہ اکبر کبیرہ اور کوئی علاقہ خود کفیل ہویا یا نہیں ہویا ہر حوالے نہ تسی خود کفیل ہو گئی ماشاءاللہ نعرہ ہے ان سنو جتھے میں اینڈ کرن لگا چونکہ ٹائم بڑا شارٹ ہے ان تے رانا سبان دی بڑی محبتاں میں خانے وال بھی انہاں کو حاضر ہویا بہت لاجواب کانفرنس اور بڑے عاشق رسول لوگ نے اور سارے نبی دے غلام ہو حضرات قبلہ ابو جال نال لفظ پتہ کی بول دے او سنگیاں نو آندا ہے ہور کسے نو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا علم ہووے یا نہ ہووے اے جڑی بچی ہے اے وے ابو بکر دی بیٹی اینو لازمی پتا ہو بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتھے اینی گل کر کے اے فلمی ڈائیلاگ نہیں حقائق نہیں او کافرانو آندا ہے آؤ انہوں نے ہتھاں وچ تلواراں
یہ ذہن چ رکھو ڈینجرس موت وہ حضور دے قتل دا پلان بنا کے نکلے سن جتھے بھی حضور ملے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اسی انہاں دا سر تن تو جدا کر دیاں گے لیکن انہاں نے اے نہیں سی پتا رب یار دی کنڈ نہیں لگن اعلی حضرت نے تائیں تے کیا ہے اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی ہوئے فیکٹری ایریے دا مجمع تے پھر کلام رضا نہ پڑھیا جائے یہ تے ہوئی نہیں نہ سکتا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی ماشاءاللہ سجا بازو چاہ کے دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دعوت ذکر والے بھی مچل گئے نے دعوت اسلامی والے بھی مچل گئے نے تے غوث دے نعرے مارن والے بھی مچل گئے نے دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی مچلنا تے ہے سینہ ذکر اونا دا جنہ دے چہرے تے رب نے مکھی نہیں بین دیتی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی جی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی اے ترانہ لازمی پڑھنا پرنا ڈو بینا ڈو ہمارا نبی کیا باتیں پرنا ڈو بینا ڈو ہمارا نبی شہزاد صاحب ماشاءاللہ بڑے پیار والے نعرہ حیدری اللہ اپنی محبت قبول فرمائے بلال مدنی صاحب تو اڈے ذریعے نہ سنیا نو اینڈ تے میں لفظ تحفہ دین لگا ٹائم کو نہیں اصل نہ جی ذوق تے بڑا ادھر رانا صاحب دھیان کرنا تنویر صاحب ٹائم اصل بڑا شارٹ ہو گیا میں تے اج آیا سن 11 بجے تقریر شروع ہوئے گی تے 1.5 گھنٹہ خطاب ہو گیا لیکن ہن 12:30 ہو گئے ٹائم شارٹ ایتھوں میں کلوز کرن لگا رضوی صاحب بڑی با کمال بات ہے قبلہ آپ دی تڑپ دینا او پتر بہ جائے 1 منٹ شہزادے 1 منٹ ہاں ٹھیک ڈیوٹی دے لو بابا جی آپ دا نام کیا رانا اشرف صاحب ماشاءاللہ اچھا گمگول شریف کیا بڑا فضان ہے زندہ پیر رحمت اللہ علیہ دا بڑا فضان حضرات ایتھوں پوائنٹ وال تساں غور کرنا میں سن بڑے عشق والے لہجے پڑھن لگا کافر قریب آئے نے انہاں حضرت اسما دا کیرا پا لیا ابو جال دے ہاتھ وی تلوار اس دور دا جدید اسلحہ بیٹیاں والے ہو حضرت ابو بکر دی بیٹی تنہا ہے بشیر میرے شہزادے ابو جال کمینہ اگے جا کے حضرت اسما نو پتہ ہے کی آندا ہے تینوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کوئی علم ہے یا نہیں کوئی تینوں خبر ہوے رانا صاحب اللہ دی قسم یہ حضرت اسما بنت ابی بکر مکے دیاں کافراں دیاں تلواراں ویکھ کے نہیں گھبرائیاں اسلحہ ویکھ کے نہیں گھبرائیاں نانا حضرت اسما انہاں کافراں نو آندیاں نے میرے علم وچ اللہ دا محبوب جتھے آرام پہ کر دے اے چھوڑ ترا خور کرے آجے میرا دل کر دے میں پڑھا تے میری روح پرواز کر جائے او سرکتا والے ہو چوٹ تے بولنا نہیں سی 30 صدی کی اکبر دی اے میں پھر رپیٹ کرن لگا ذرا غور کرے آجے نا اسی ذرے موقع تے جھوٹ بولنے اللہ جھوٹ تو نجات عطا فرمائے آنکھو نا آمین ارے جھوٹ بولنا نہیں سی 30 صدی کی اکبر دی رانا اشرف صاحب میں کتھو ہمت لیا ماں جناب حضرت اسما بنت ابی بکر آنیاں نے میرے علم دے اندر ہے ابو جال کمینہ پتہ کی آندہ ہے انجل تلوار لہرا کے آندہ جے تینوں محمد دی خبر ہے پھر سن 10 اسی تلاش پہ کرنے او سلے حضرت اسما بڑی جرت نہ لانیاں نے میں نو پتہ ضرور ہے پر میں توانو نہیں دسنا جس لے آپ نے فرمایا میں تو اللہ دے محبوب دی خبر کوئی نہیں دینی او سر کو والے ہو اس لئے ابو جال حیران ہو کے پتہ کی آندہ ہے میں کعبے دا متولی ہوں میرے تو بڑا سردار کوئی نہیں تو میرے شان کیوں نہیں دسنا بابا جی اس لئے حضرت اسما پتہ کی آندیاں نے اساں کلمہ بے وفائی کرنے واسطے نہیں پڑھیا اساں کلمہ محمد نال وفا کرنے واسطے پڑھیا سرگو دا والے ہو اس لئے حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایچھے میری تقریر ختم ہو چلیے ارے تارے ختم والیاں چیزاں آ گئیاں کری نعرہ حیدری بازو پار کڑ کے نعرہ حیدری
اور شہزادیوں تسی بھی پڑھ لو نعرہ حیدری اے علی علی کریا کرو کئی بندے کڑی جاندے نے میں کیا نہ کڑی ویا کر میرے نبی نے بھی آکھیا سی اینا علی علی کہاں ہے آیا میرے نبی نے اے بھی فرمایا جدا میں مولا او دا علی مولا ہن میں اس مضمون وال نہیں جانا میں جتھے خطاب ختم کرن لگا وا او جملے وال غور کرنا ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر آپانیاں نے میں تن اللہ دے محبوب دی خبر نہیں دینی اج میں تن تائیدار ختم نبوت دا دساں اے بے وفائی ہے اساں کلمہ بے وفائی کرنے واسطے نہیں پڑھیا اساں کلمہ محمد نال وفا کرنے واسطے پڑھیا کیا بات اس جملے وال ادب نہ تساں توجہ کرنی ثاقب صاحب اس ظالم کمینے نے کی کیتا ابو جہل ظالم کمینے نے اس تو بعد حضور دی غلاماں نو تھپڑ ماریا انہیں بڑا سخت تھپڑ جدو رسید کیتا ہے نا حضرت اسماء زمین تے گریاں نے آپ دی پیشانی نو کلے پتھر تے لگی ہے وچو خون نکلنا شروع ہویا کپڑے خون نہ رنگین ہو گئے اتو مکے دے کافر آندے نے اے اسماء اگر نہ تو دسیا اساں تیرے ٹوٹے کر دینے نے حضرت اسماء بنت ابی بکر نے پتہ کی فرمایا آپ نے فرمایا او مکے دیو ظالموں جان جا سکتی ہے پر محمد نال بے وفائی نہیں ہو صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کتاب سے حضرت پڑھیا ہے اس داستان کی بات یہ وچ نقطے بہت زیادہ ہیں میں کلوز کرنے لگا غار وچ جو حضرت اسماء بنت ابی بکر پہنچی ہیں نا خدا دی قسم جی حضور نے پوزیشن بھی کی کپڑے خون نہ رنگین سارا معاملہ کہ میرے حقا نے فرمایا نہیں میری غلامہ کی بنے ساری داستان سنائی یا رسول اللہ انہیں کافر آتھوی تلواراں فلان جگہ تے ملے حضور فرمانے پھر کی ہویا انہاں تواڈا پوچھیا پھر تو میرا نہیں دسیا یا رسول اللہ میں کدے دسنا خدا دی قسم جی سرکار رہندے نے پھر کی ہویا عرض کر دیاں یا رسول اللہ انہاں من مارے ہے میں زمین تے گری ہاں میری پیشانی نکیلے پتھر تے لگی سونے اتو ٹھڈے مار دے رہن او تھپڑ مار دے رہن پر میں انہاں نے کہا جان جا سکتی ہے پر کملی والے نال بے وفائی نہیں ہو سکتی اس وقت میں ارے اس کتاب وچ پڑھیا کہ بلا بابا جی اس وقت حضور نے فرمایا ابو بکر اے میرے لنگوٹیا سجنا اگے بھی تیریاں میرے نال بڑیاں وفاواں تیرے میرے تے بڑے احسانات پر صدیق سن لے اج جڑا احسان تہاڈا میرے تے چڑھیا میں ایدا بدلہ دنیا تے نہیں قیامت والے دے نبیاں دے سامنے ہائے کیا بات کیا بات اللہ کریم سانوی جذبہ عشق رسول نہ مالا مال فرمائے سانوی وفا دی توفیق عطا فرمائے حضرات 4 دن دی زندگی ہے آؤ میں اپنے آپ کو سب تو پہلا کہنے لگا حضور نال وفا داڑھی رکھنا ہے میرے نبی نال وفا ہے نماز دی پابندی کرنا ہے میرے نبی نال وفا ہے یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھنا ہے میرے نبی نال وفا ہے اپنیاں پیڑاں تھیاں غیراں دی پیڑاں بیٹیاں دی عزت دا پہرا دینا میرے نبی نال وفا رانا سبان نے بہت خوبصورت انداز دے اندر سالانہ ختم پاک دے پروگرام دا اہتمام کیتا میرا مالک انہاں دی محبت قبول فرمائے میں پوچھیا نا کہ رانا وکیل صاحب دے کوئی بیٹے کوئی شہزادے انہاں کیا نہیں اسی ہیں سب کچھ انہاں دا بڑی وفا ہے خدا دی قسم جے انتے سکے وفا نہیں کر دے جکن اے پتیجے اج اپنے چچا دی قبر دی مٹی نال وفا کر رہے ہیں میرا مالک انہاں دا پیار قبول فرمائے اور رانا وکیل مرحوم نو پل پل کروٹ کروٹ اللہ جنت دی ابدی بہارا نصیب فرمائے